آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے، اس نے صحرا میں اتنے مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے ہیں کیسے تعمیر کیے ہوں گے؟ صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے، اور خاص طور پر اہرام کی وراثت کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ان اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث یہودی ہیں۔ تقریباً 2700 سال قبل کے معماروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا تھا۔ ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیر، اس میں استعمال ہونے والے پتھروں اور اس کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اگر آپ کو عظیم تاریخی عجوبے اہرام مصر کی سیاحت کا موقع ملا ہے تو ان بلند و بالا مخروطی مقبروں کی ہیبت و جلال، قدامت، طرز تعمیر اور پر اسرار نے آپ کے دل پر گہرے نقش چھوڑے ہوں گے، اور آپ اکثر ان یادوں کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بانٹتے ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تو بھی آپ نے آسمان کو چھوتی ہوئی صحرا میں واقع تقریباً 4500 سال پرانی ان اہرام کی تصویریں ضرور دیکھی ہوں گی، جو در حقیقت مصر کے ان بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناطہ آسمانی دیوتاؤں سے ملاتے تھے۔ اہرام مصر میں مقبروں کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شکست و ریخت اور بوسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 43 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ 1300 میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس سے بلند ترین عمارت کا اعزاز چھینا۔ اس مقبرے کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کی ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کیں جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی گئی، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ عمارت کا ہر کونا قطب نما کے 4 اطراف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پر پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ مقبرے کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سے مقبرے کے گرد 10 فٹ اونچی 4 دیواریں بنائی جا سکتی ہیں۔ مقبرے کے شمالی جانب، جو کہ داخلی دروازہ ہے، مقبرے کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے بھی موجود ہیں۔ عمارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے، جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی کمرے کے داخلی راستے پر ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں اس عمارت سے جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پرزہ بھی نہیں سما سکتا۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخی عمارت مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج پیش کرنے آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے
حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل المدت ہوتا کہ اکثر اہرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ مصر میں دریافت ہونے والے اکثر اہرام سکارا اور جیزا میں ہیں۔ واضح رہے، سکارا پتھروں سے تعمیر کردہ دنیا کے سب سے قدیم عمارتوں کا مرکز ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور جوسجر کا سیڑھیوں والا حرم ہے۔ حرم میرکیر، حرم اسکاف، حرم تیتی اور حرم انس بن سکارا بھی موجود ہیں، جو کہ مصر میں دریافت ہونے والا سب سے محفوظ حرم ہے۔ 2686 سے 2184 میں حکمران مصری بادشاہوں میں اہرام بہت مقبول رہے ہیں۔ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ ایسے اہرام بنائے جو چھوٹے اور دیدہ زیب نہ تھے، مگر اہراموں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ جدید مصری سلطنت جو 1550 سے 1017 تک قائم رہی، اس میں بڑے بڑے اہراموں کی تعمیر کا رواج رہا ہے۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، کیونکہ یہاں صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ ضروریات زندگی سے لے کر آرائش و زیبائش اور ہیرے جوہرات تک کی قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں، بھول بھلیوں نما راداریوں سے محفوظ بنایا جاتا تھا تاکہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو چوروں کو مقبرے کی دیوار میں نقب لگانا پڑتی تھی، جس کے لیے بعض اوقات ٹھوس چٹانوں میں سرنگیں کھودنا پڑتی تھیں۔ اس کے بعد انہیں مقبرے میں چوروں کے لیے بنائے گئے خفیہ گڑھوں سے بچنا پڑتا تھا۔ یہ کام انتہائی کراہت امیز ہوتا تھا، مگر چوروں کے لیے مقبرے میں صرف قیمتی اشیاء مثلاً مجسمے، فرنیچر ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی سونے کی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے تھے۔ جیسے جیسے مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑھا، ساتھ ساتھ چوروں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، تاہم پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد آمیز موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اہرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعمیر انسانی کام نہیں ہے، ان مقبروں کو جنات یا کسی اور غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مرئی قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا۔ ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ 1860 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ماہر آثار قدیمہ چارلز پیزی اسمتھ نے اہرام مصر کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ انہیں یہودی غلاموں نے بنایا تھا اور ان غلاموں کو فلسطینی علاقوں سے پکڑ کر مزدوری کے لیے لایا گیا تھا۔ اس نظریے کے منظر عام پر آنے کے بعد یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عظیم تاریخی ورثے کے اصلی وارث ہیں۔ 150 سال سے جاری اس بحث میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب قاہرہ میں ایک کانفرنس کے دوران مصری ماہرین آثار قدیمہ نے چارلز پیزی اسمتھ کے نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے نئے سائنسی شواہد پیش کیے۔ مصری آثار قدیمہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر زاہی ہاؤس نے اس ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے مقبرے کے اندر قدیم مصری سلطنت کے چوتھے دور سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی ڈھانچے کے مطالعے کے بعد بتایا کہ وہ قدیم مصری باشندہ تھا، نہ کہ اسرائیلی کوئی غلام۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈھانچے پر کیے جانے والے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم مصریوں کے ہاتھوں سر انجام پائی تھی اور اس میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں مصری ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر نواب شعیب نے کہا کہ تاریخی حقائق یہودیوں کے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ میں 19ویں سلطنت میں اسرائیلی غلاموں کی موجودگی کے اثرات ملتے ہیں۔ یہ 1300 سال قبل از مسیح کا زمانہ ہے
جبکہ عظیم اہرام اس سے بھی 1400 سال قبل قدیم چوتھی سلطنت کے دور میں تعمیر ہوئے تھے۔ مصری اسکالر ڈاکٹر شعیب کا کہنا ہے کہ اہرام کو تعمیر کرنے والوں کا کھوج لگانے کے لیے ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، اور تقریباً 5000 سال قبل اہرام بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد قدیم مصری باشندے تھے۔ نیل میں ہر سال سیلاب آتا تھا اور بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں اور مال و اسباب سے محروم ہو جاتے تھے۔ مشکل کی اس گھڑی میں بادشاہ انہیں خوراک، رہائش اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کرتا تھا۔ اہرام کی تعمیر ایک طرح سے بادشاہ سے اپنی عقیدت کا اظہار تھا۔ بادشاہ ان کے لیے دیوتا کا درجہ رکھتا تھا۔ ہاں، آپ کو یہاں یہ بات بھی بتانی ہے کہ اہرام کی تعمیر کم و بیش 20 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے اور انہیں یکمشت نہیں بنایا گیا۔ یہ ایک طرح کا موسمی اور غیر موسمی مصری مزدوروں کو کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مصری مزدور موسم بہتر ہونے کے بعد اپنی بستیوں کو لوٹ جاتے تھے، اور جب وہاں پر سیلابی ریلا آنے والا ہوتا تھا تو وہ لوگ اہرام مصر کی طرف گامزن ہو جاتے تھے۔ جب سورج کی الوداعی زرد کرنیں صحرا کی خاموش وسعتوں میں ان عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک ایسا طلسماتی حیران کن منظر جنم لیتا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ذہن میں خیال آتا ہے کہ دیوتاؤں کا مقبرہ بنانے والے بھی تو اپنے فن کے کتنے ماہر تھے۔